بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان اور افغانستان فوجی تصادم کی نئی لہر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ امریکی میڈیا امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان فوجی تصادم کی نئی لہر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق بھارت کے طالبان کے ساتھ بڑھتے ہوئے رابطوں نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ کر دیا۔ واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ یوکرین جنگ اور افریقہ کی خبروں کے ساتھ ساتھ ایشیا سے موصول ہونے والی تازہ رپورٹ کے مطابق بھارت کی طالبان کے ساتھ بڑھتی ہوئی سفارتی اور سیاسی رابطہ کاری نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک ایک نئی فوجی محاذ آرائی کی طرف بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس صورتحال کے پس منظر میں منگل کے روز مشرقی افغانستان میں ہونے والے ایک فضائی حملے میں 9 بچوں سمیت کئی افراد کے جاں بحق ہونے کا واقعہ شامل ہے، جہاں سوگواران خاندان اپنے پیاروں کی قبروں پر مٹی ڈالتے دکھائی دیے۔ خطے میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال نے نہ صرف سرحدی سیکیورٹی کو پیچیدہ بنا دیا ہے بلکہ علاقائی طاقتوں کے درمیان اثر و رسوخ کی نئی جنگ بھی نمایاں ہو رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وینزویلا کا غیر ملکی دھمکیوں کو پس پشت ڈال کر اپنی فضائی حدود کا دفاع کرنے کا اعلان۔ عالمی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق وینزویلا کا کہنا ہے کہ اس کا فضائی دائرہ مکمل طور پر بند سمجھا جانا چاہیے۔ وینزویلا کی وزارت خارجہ کے بیان میں امریکہ کو نو آبادیاتی خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا گیا ان کا ملک اس نو آبادیاتی خطے کی شدید مذمت کرتا ہے جو اس کی فضائی حدود کی خود مختاری کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایک نیا اشتعال انگیز غیر قانونی اور بلا جواز حملہ ہے جو وینزویلا کے عوام کے خلاف ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکہ بحیرہ کیریبین کے علاقوں میں وسیع پیمانے پر امریکی فوج بھیج کر وینزویلا پر دباؤ بڑھا رہا ہے۔ وینزویلا کی وزارت خارجہ کے مطابق وینزویلا کے صدر نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر جاری کردہ پیغام کو سختی سے مسترد کرتا ہوں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ غیر معمولی طور پر احکام جاری کر رہا ہے اور وینزویلا کی قومی فضائی حدود، ملک کی سرزمین کی سلامتی، فضائی سیکیورٹی اور ریاستی خود مختاری کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا ہے کہ اس قسم کے بیانات یک طرفہ اور جارحانہ عمل ہیں جو بین الاقوامی قوانین کے سب سے بنیادی اصولوں کے خلاف ہیں اور ہمارے ملک کے خلاف مسلسل جارحانہ پالیسی کے دائرے میں آتے ہیں۔ وینزویلا کی حکومت کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان لاطینی امریکہ کے خلاف نوآبادیاتی رجحان ظاہر کرتا ہے۔ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بیرون ملک سے کسی بھی ڈکٹیشن کو قبول نہیں کریں گے۔ ہماری فضائی حدود کا احترام ضروری ہے اور کسی بھی غیر ملکی خطرے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیتن یاہو نے اسرائیلی صدر سے معافی کی درخواست کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسرائیل کے صدر اسحاق ہرزوگ سے انہیں کرپشن مقدمات میں معافی دینے کی درخواست کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے موقف اختیار کیا کہ فوجداری کارروائیاں ان کی حکومت کرنے کی صلاحیت میں رکاوٹ بن رہی ہیں اور معافی اسرائیل کے مفاد میں ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جو کوئی ملک کے لیے اچھا چاہتا ہے وہ اس اقدام کی حمایت کرے گا۔ معافی کی درخواست کرتے ہوئے نیتن یاہو نے موقف اپنایا ہے کہ فوجداری سماعت کی وجہ سے ملک میں تقسیم ہو گئی ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ قومی اتفاق رائے کے لیے کیس کا خاتمہ ضروری ہے۔ کیس کی فوجداری ٹرائل کی وجہ سے ان کی انتظامی صلاحیت متاثر ہو رہی ہے اور اس کیس میں معافی اسرائیل کے لیے اچھی ثابت ہوگی۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اسرائیلی صدر سے وزیر اعظم کو معافی دینے کی درخواست کی تھی۔ دوسری جانب اپوزیشن لیڈر یائر لیپیڈ کا کہنا ہے کہ بغیر جرم تسلیم کیے نیتن یاہو کو معافی نہیں ملنی چاہیے اور اگر معافی دی جائے تو انہیں سیاست سے کنارہ کشی کرنا ہوگی۔ اسرائیلی صدر کی رہائش گاہ کے باہر بڑی تعداد میں اسرائیلی شہریوں نے احتجاج کیا، معافی نہ دینے اور نیتن یاہو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج کا درجنوں حماس جنگجو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ جنگ بندی کے خلاف ورزیوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ
ہفتے کے دوران 40 سے زائد حماس جنگجو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حماس جنگجو رفح میں سرنگوں کے خلاف آپریشن کے دوران مارے گئے۔ خبرساں ایجنسی کا کہنا تھا کہ جنوبی غزہ کی سرنگوں میں درجنوں حماس جنگجو موجود ہیں۔ سرنگوں کے اوپر کے علاقے اسرائیلی فوج کے کنٹرول میں ہیں۔ رپورٹس کے مطابق جنوبی غزہ کے ٹنل نیٹ ورک میں موجود جنگجوؤں سے متعلق مذاکرات جاری ہیں۔ حماس کی جانب سے ثالث ممالک سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ان جنگجوؤں کو محفوظ راستے کے لیے اسرائیل پر دباؤ بڑھائیں۔ دوسری جانب 2 سال میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں مارے جانے والے فلسطینیوں کی تعداد 70,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ فلسطین کے محصور علاقے غزہ میں اسرائیلی جارحیت تھم نہ سکی۔ 2 سال میں 70,000 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے ہیں اور 1,70,000 سے زائد زخمی ہوئے۔ خان یونس میں تازہ ترین اسرائیلی ڈرون حملے میں 2 فلسطینی بچے شہید ہو گئے۔ صہیونی فورسز نے رفح کے مشرقی علاقوں پر بھی متعدد حملے کیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سکھوں کا راجناتھ سنگھ کے بیان پر کینیڈا میں مظاہرہ۔ سکھوں کی جانب سے پاکستان کے خلاف بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے بیان پر کینیڈا میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ کیا گیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے مودی حکومت کے خلاف اور خالصتان کے حق میں نعرے لگائے۔ سکھ رہنماؤں کا مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان کے صوبہ سندھ سے متعلق بیان دینے کی بجائے راجناتھ سنگھ بھارت کی فکر کریں جو بہت جلد کئی ٹکڑوں میں بکھرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی پنجاب بہت جلد بھارت سے الگ ہو کر خالصتان کی ریاست بنے گا جہاں تمام قومیت کو برابر کے حقوق حاصل ہوں گے۔ واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے کینیڈا کے دارالحکومت اوٹاوا میں خالصتان ریفرینڈم کے لیے بڑی تعداد میں سکھ کمیونٹی نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا تھا۔ ووٹنگ اوٹاوا کے ایک بڑے کمیونٹی سینٹر میں منعقد کی گئی تھی جہاں آغاز سے اختتام تک ہزاروں افراد کا جمع غفیر امڑتا رہا۔ ریفرینڈم کے عمل کی نگرانی کے لیے بین الاقوامی مبصرین بھی موجود تھے جنہوں نے انتظامات، شفافیت اور عوامی شراکت کا جائزہ لیا۔ مبصرین نے ووٹنگ کو انتہائی منظم، پرامن اور عالمی جمہوری معیار کے مطابق قرار دیتے ہوئے کہا کہ سکھوں کی بڑی تعداد میں شمولیت اس مسئلے کی بین الاقوامی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترک وزیر خارجہ کی ایرانی ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان جو ان دنوں دورہ ایران پر ہیں، انہوں نے آج اپنے ایرانی ہم منصب عباس اراغچی کے ساتھ تہران میں پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترکیہ اور ایران خطے کے 2 مضبوط ممالک ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ علاقائی مسائل پر گفتگو کی۔ اپنے دورہ ایران کے دوران پاک افغان کشیدگی سمیت دیگر امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان، غزہ، شام اور لبنان کے مسائل اور اسرائیل کی توسیع پسندی پر بات ہوئی۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی پر بھی بات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام پر جاری مذاکرات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کی علاقائی توسیع پسندی خطے کے لیے بڑا خطرہ ہونے پر اتفاق کیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا مقصد ہے کہ غزہ میں جنگ بندی رہے تاکہ اگلے مراحل طے ہوں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس یوکرین جنگ بندی پر مزید بات چیت درکار ہے۔ مارکو روبیو۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے روس یوکرین امن معاہدے کے معاملے پر یوکرینی وفد سے مذاکرات کو نتیجہ خیز قرار دے دیا۔ ساتھ ہی واضح کر دیا ہے کہ جنگ بندی کے معاملے پر مزید بات چیت ضروری ہے۔ امریکی اور یوکرینی وفد کے مذاکرات فلوریڈا میں ہوئے۔ یوکرینی وفد کی قیادت قومی سلامتی کے سیکرٹری نے کی۔ امریکہ کی جانب سے وزیر خارجہ مارکو روبیو، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے معاون خصوصی اسٹیو وٹکوف اور ان کے داماد جیریڈ کشنر موجود تھے۔ مذاکرات کے بعد وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بتایا کہ یہ مذاکرات صرف لڑائی ختم کرنے کے بارے میں نہیں ہیں بلکہ اس امن منصوبے میں وہ شرائط بھی شامل ہیں جو یوکرین کو طویل مدتی خوشحالی کے لیے تیار کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پناہ گزینوں کی درخواستوں پر پابندی طویل عرصے تک برقرار رہ سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ تمام پناہ گزینوں کی درخواستوں پر فیصلے کی معطلی طویل عرصے تک برقرار رہ سکتی ہے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اس معطلی کے خاتمے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا،
ہم ان لوگوں کو اپنے ملک میں نہیں چاہتے، ہمارے پاس پہلے ہی بہت مسائل ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ تیسری دنیا کے کچھ ممالک اچھے نہیں اور جرائم سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایسے ممالک جنہیں اپنے عوام کی دیکھ بھال تک نہیں آتی، تو امریکہ کو بھی ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔